الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، معاشرتی حوالے سے اور روحانی اور اخلاقی امراض جس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے، ایسے مسائل اور ایسی معاشرتی بیماریوں کے اوپر بات چل رہی ہے، ایسے ہی معاشرتی روحانی قلبی مسائل میں سے اور بری عادات بھی کہہ لیں، ایک بہت عام چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ سستی ہے۔ سستی اور کاہلی آج کل کے محققین کہتے ہیں یہ ایک عالمی مسئلہ، گلوبل پرابلم بن گئی ہے، پوری دنیا اس سے پریشان ہے اور ہر بندہ سستی کا شکار ہے۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ مسلمان جو ہے اس کا سب سے زیادہ شکار ہے۔ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے پوری دنیا کا سروے کیا اور ان ممالک کی ایک فہرست بنائی جس کے لوگ سب سے زیادہ سستی کا شکار ہیں۔ تو ان ممالک کے اندر پوری دنیا میں جو تیسرا نمبر ہے وہ سعودی عرب کا آیا ہے، یعنی جو ہمارے اسلام کا مرکز ہے، جہاں سے ہمیں ساری دینی تعلیمات ملی ہیں، جو منبع ہے، جو جڑ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو ہمارا اسلامی مرکز ہے پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر وہاں کے لوگ سستی کا شکار ہیں۔ تو سب سے زیادہ اس سستی اور کاہلی نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہوا ہے۔ آپ اپنی روزانہ کی زندگی کے اندر
چند الفاظ جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. کسی کو کہو یہ کام کرو کل کر لوں گا، یا کہتا ہے ابھی نہیں پھر کبھی صحیح، یا کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں، یا کہتا ہے جی اتنی بھی جلدی کیا ہے، کر لیں گے، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے. یہ سارے الفاظ سستی اور کاہلی کی نشانی اور علامات ہیں، اور صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے جو ہے ہم اس کا بہت زیادہ شکار ہیں. کسی بندے کو کہو جو نماز نہیں پڑھتا ہے، بھائی نماز شروع کرو، کل سے شروع کروں گا جی انشاءاللہ. جب کل آتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی کل سے جو ہے نا جی پکا انشاءاللہ شروع کریں گے. پھر جب کہتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر زکوٰۃ آ چکی ہے، سال پورا ہو چکا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، دے دیں گے جی، اب ہم کون سا بھاگ رہے ہیں. بھائی آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، چلو جی یہ سال نہیں تو اگلے سال کر لیں گے جی. اولاد جوان ہے، ان کی شادیوں کی فکر کرو، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے جی. یہ ساری علامات ہیں جو سستی اور کاہلی کو بتاتی ہیں. بیٹا بس کر دو، یہ پہلے کرنے کے کام. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی کس کو بتاتی ہیں؟ سستی اور کاہلی کی طرف یہ علامات اور نشانیاں ہیں. اور یہ عام آپ کو سننے کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہوں گی، ملیں گی. کسی کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے، بھائی تلاوت ٹھیک کر لو، اچھا جی کرتے ہیں جی. ضروری مسائل جن کا جاننا، جن کو سمجھنا فرض کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر بھی جو ہے وہ سستی سے کام لیں گے. غرض میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں. تو کاموں کو کل کے اوپر جو ٹالنے والا رواج ہے، دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے دونوں، اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہیں، کتنے مفسدات ہیں، معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہیں، انسان کی اپنی ذات کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے جو ہے جو کام کو ٹال دیتے ہیں، اس کی مثال علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب دی ہے. فرماتے ہیں جو بندہ کام کو ٹالتا ہے، کہتا ہے جی کل کر لوں گا، پھر پرسوں کر لوں گا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کو بھیجا گیا ہے کہ بھائی تم نے فلاں درخت کاٹ کر آنا ہے. وہ جب جاتا ہے درخت کو دیکھتا ہے، تو جب اس کو نظر آتا ہے کہ درخت تو بڑا مضبوط ہے اور اس کو کاٹنے کے اندر اچھی خاصی مشقت چاہیے، تو وہ کہتا ہے جی آئندہ سال میں آؤں گا اور اس درخت کو کاٹوں گا. تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ یہ بندہ اتنا احمق اور بیوقوف ہے کہ آئندہ سال جب یہ آئے گا تو یہ درخت پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا، اور جب آئندہ سال یہ آئے گا تو اس کی عمر کے اندر 1 سال گزر چکا ہوگا. لہٰذا یہ بندہ جب آئندہ سال آئے گا تو اس کی طاقت کم ہو چکی ہے اور درخت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے. تو جو درخت کمزور تھا اور اس کی طاقت زیادہ تھی، اس وقت یہ نہیں کاٹ سکا. آئندہ سال جب درخت مضبوط ہوگا اور یہ کمزور ہوگا، پھر اس وقت اس درخت کو کیسے کاٹے گا؟ لہٰذا ہم اس چیز کے اوپر چھوڑتے رہتے ہیں کہ جی عمر بڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں یہ دینی کام کریں گے، یہ نیک کام کریں گے، فلانا کام کریں گے. اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب میں جوان ہوں، طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، جذبہ ہے، جوش ہے، سب کچھ ہے، اب میں نہیں کر سکتا ہوں، تو جب بوڑھا ہو جاؤں گا جوڑ جواب دے جائیں گے، گھٹنوں میں تکلیف ہو جائے گی، باقی تکالیف ہو جائیں گی. پھر حج جیسا عمل یا اور کوئی دینی عمل یا اور کوئی دینی فریضہ جو جوانی کے اندر جو ہے یہ سستی کر رہا ہے، تو بڑھاپے کے اندر پھر جو ہے اس کے لیے وہ کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ جو کل کروں گا اور کر میں یہ کام کروں گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے
جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان کی طرف سے جو ہے وہ دلوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ صرف دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی کاموں کے اندر بھی ہم اسی طرح سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو اپنی بیماری کا پتہ چلا اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ بیماری لائق ہو گئی ہے، ابتدائی علامات ہیں، جب اس کو آپ کہتے ہیں علاج شروع کرو، کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لوں گا۔ اب وہی بیماری بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتی ہے، بچے کی تکلیف بیماری دیکھی، اب علاج کرانے کے اندر سستی کرتا ہے تو وہی تھوڑی سی چیز پھر کل کو زیادہ تکلیف بن جاتی ہے۔ گھر کے اندر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، اب ہلکی سی اس کے اندر خرابی ہے، لیکن اس کی سستی کی وجہ سے وہی 10 روپے کا کام جو ہے وہ 100 روپے پر اس کو پڑ جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ سستی اور کاہلی جو ہے یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے گویا کہ بندوں کی دنیا کی بربادی کا بھی باعث بنتی ہے، اور آخرت کی تباہی اور بربادی وہ تو پھر بہت سخت ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے جو ہے اس کے اندر اسباب کیا ہیں اور وجہ کیا ہوتی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت جو تلاوت کی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 ہے۔ اللہ جل شان فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم دوڑو رب کی مغفرت کی طرف۔ سارعو، جلدی کرو، دوڑو، بھاگو۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا اور اللہ کی جو جنت ہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جو اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی طرف دوڑو بھاگو۔ کیا مطلب ہے کہ اس کے حصول کے اندر سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اس آیت کو بھی علماء نے اس کے اندر کوٹ کیا ہے کہ یہ آیت اس بات کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے تم سے چستی کو چاہتا ہے، سستی کو نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ جنت جیسی نعمت جو ہے وہ سستی سے نہیں مل سکتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرنے سے نہیں مل سکتی ہے۔ اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی آپ ہی دیکھی جائے گی، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے تمہیں سارعو، اس کے لیے تمہیں دوڑ لگانی پڑے گی، اس کے لیے تمہیں اپنی چستی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے جو ہے چستی جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسباب کیا ہیں اور کیوں پیدا ہوتی ہے، چند مختصر جو ہے آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان انسان کی اس کو، یہ پیچھے جو ہے یہ گردن ہوتی ہے، اس کو گدی بولتے ہیں، اس گدی کے اوپر 3 گرے لگا لیتا ہے، اور ہر گرہ کے اوپر پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات باقی ہے، ہر گرہ کے اوپر۔ تو فرمایا کہ جب اس کی گردن کے اوپر، گدی کے اوپر جو ہے یہ گرہ لگا دی جاتی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس بندہ جاگ جاتا ہے اور جاگ کر اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اگر کسی بندے کو جاگنے کی دعا یاد ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کا کوئی ذکر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ جو ہے جاگ کر جیسے ہی آنکھ کھلے تو ذکر کا کوئی کلمہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک گرہ کھل جاتی۔ اس کے بعد جب اٹھ کر وضو کر لیتا ہے تو فرمایا دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ اپنی صبح بالکل خوش مزاج ہوگا اور بالکل خوش دلی کے ساتھ کرے گا، لیکن اگر وہ اس طرح نہ کر سکا تو اس کا دن جو ہے وہ سارا سستی کے اندر گزرے گا۔ آپ دیکھ لو، جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہروں کو دیکھو، نہ پڑھنے والوں کو دیکھو، پڑھنے والوں کے اندر چستی اور نشاط کو دیکھو، نہ پڑھنے والوں کی سستی اور اس کی جو ہے اس بد مزاجی کو دیکھو، ہر بندے کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا، اور اگر تجربہ نہیں ہے تو تجربہ کر کے بھی دیکھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطانی اثرات کی وجہ سے جو ہے نا جس کے اوپر پھر سارا دن انقباض، اس کی طبیعت کے اندر کیا سستی چھائی رہتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے وہ سستی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی جو ہے روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کو چھینک آ جائے
تو اس یہ چھینک جو ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اوپر جو ہے الحمدللہ کہے، اور جو چھینک کہنے والے کی الحمدللہ کو سن کر اگلے مسلمان کے اوپر اس کا حق ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ اور جمائی جو ہوتی ہے یہ اس طرح منہ کھول کر جو ہے جو جمائی لی جاتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور حضور نے فرمایا جب تم منہ کھول کر ہاں ہاں کہتے ہو، اس طرح کی آوازیں نکالتے ہو، اس پر شیطان ہنستا ہے۔ علماء حکماء نے لکھا کہ یہ جو جمائی ہوتی ہے، یعنی جو سستی ہوتی ہے، جمائی یہ سستی کی علامت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے، چھینک جو ہے یہ چستی کی علامت ہے۔ جب بندے کو چھینک آتی ہے تو پورے جسم کے اعضاء جو ہے وہ مسام کیا ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، بندے کی سستی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں اس کے اوپر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو کیا پتہ چلا کہ چستی جو ہے اللہ جل شانہ کو بھی پسند ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے گویا کہ ایک نعمت ہے، اسی کے لیے اس کے اوپر فرمایا الحمدللہ کہو۔ اور کیوں جمائی زیادہ ہے اور سستی کیوں ہے؟ تو حکماء نے لکھا دو بڑی وجہ جو ہے نا جی، ایک تو زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، یہ دونوں جو ہے نا جی سستی کی کیا ہیں، پیدائش کے اسباب میں سے ہیں، اس کی وجہ سے سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو جسم کو بیمار کر دیتی ہیں۔ ایک تو فرمایا زیادہ گفتگو جو ہے، زیادہ بولنا، یہ بھی جسم کو بیمار کر دیتا، اور دوسری فرمایا کہ بہت زیادہ سونا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی طبیعت کے مطابق، جیسے آگے آئے گا بھی کہ سستی کی علامات، سستی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پوری نیند کا نہ ہونا، اس کی وجہ سے جو ہے کیا ہو جاتی، سستی پیدا ہو جاتی۔ اس وقت جو ہے یہ عام ہے، ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے جو دیر تک جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیر تک جاگے رہتے ہیں، اور جو دیر تک جاگا رہے گا، جس کی نیند پوری نہ ہوگی، آہستہ آہستہ جو ہے اس کے جسم کے اوپر اثرات، دنیاوی نقصانات اور اخروی نقصانات، یہ سارے اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ بندہ سستی کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے تو آج اگر کسی کو کسی کام کا کہہ دیں تو آگے سے 100 قسم کے بہانے بنائے گا۔ گھروں کے اندر آپ جب کسی چھوٹے کو کسی کام کا بولتے ہیں، اب حالانکہ جوانی ہے، طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کام کو کل کے اوپر ٹالتا رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سستی کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ سستی جو ہے ظاہری بات ہے، جو وقت پر سوئے گا نہیں وہ وقت پر جاگ نہیں سکتا، جو وقت پر جاگے گا نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث بخاری شریف کی کوٹ کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا دن جو ہے سارا سستی کے اندر گزرے گا۔ تو لہٰذا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری چیز بہت زیادہ کھانا کھانا، اور چوتھی چیز فرمائے کثرت جماع۔ یہ 4 چیزیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جسم کو بیمار کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تیسری چیز علماء نے جو سستی کے اسباب میں سے لکھا ہے، لمبی لمبی امیدیں، کام کوئی نہیں کرنا، بیٹھے بیٹھے خیالی پلاؤ پکاتے رہتے، یہ کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا، صرف اپنے دماغ تک محدود ہے، عملی کوئی کام نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، بس اپنی آرزویں ہیں، امیدیں ہیں، اسی کے سارے بس جی رہے ہیں۔ آج کیوں مسلمان جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے سب سے پیچھے ہیں کہ ہم جو ہے اس سستی کا شکار ہو گئے ہیں، بس آرزویں اور امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، کون کرے گا، اس کے لیے کوئی بھی اٹھتا نہیں، اپنا ذاتی کام ہے، اور ہمیں امید لگائی ہوئی ہے کس کے ساتھ، دوسرے بندے کے ساتھ، کام میرا ہے اور میری امید یہ ہے فلاں بندہ جو ہے نا جی میں اس کو کہوں گا میرا یہ کام کر دے گا۔ بھائی کام تیرا ہے، ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے اور وہ یہ کہے کہ میرے لیے فلاں بندہ روئے، بھائی پیٹ میں تیرے درد ہے، تو خود رو نہ، تیرے لیے دوسرا بندہ کیوں روئے؟ کام تیرا ہے تو خود حرکت کرنا، دوسرے کے اوپر کیوں امید باندھ کر بیٹھا ہوا ہے؟ لہٰذا یہ سستی کے اسباب میں سے ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں فرمایا الشیطان سول لہم واملی لہم، سورہ محمد کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے لوگوں کے لیے برے کاموں کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کر دی، برے کام لوگوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں، اور فرمایا شیطان نے ان کو آرزویں، لمبی لمبی امیدیں دلا دی ہیں، بس
لہٰذا ہم ان آرزوئیں اور امیدوں کے سارے کے اندر ہیں، اور پھر کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا جی ہم سارے کے سارے سستی کا شکار ہیں۔ ایک اور اسباب میں سے علماء نے سبب لکھا ہے کہ دیکھو ماحول کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا جو نکمے قسم کے سست لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا اس کے اندر بھی سستی جو ہے وہ آئے گی۔ لہٰذا سست لوگوں کی صحبت جو ہے یہ اچھے سے اچھے کام کرنے والے بندے کو بھی سست کر دے گی۔ اس لیے اپنی صحبت کو دیکھنا چاہیے، اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو کسی کی نیکی کے کام میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے میں اللہ کے راستے میں جاؤں، میں اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں۔ اب جب دوستوں کی مجلس کے اندر بیٹھے گا تو اب وہ خود بھی نہیں کر رہا، اس کو بھی مشورہ دے گا چھوڑو جی، بڑا وقت ہے جی، کر لیں گے جی، میں بھی جاؤں گا، پھر میرے لیے رک جاؤ، پھر اکٹھے جائیں گے۔ نہ وہ جاتا ہے نہ اس کو جانے دیتا ہے۔ کئی بندوں کا جو ہے حج عمرے کا ارادہ ہوتا ہے، کسی مجلس کے اندر بیٹھ گیا جنہوں نے خود نہیں کرنا ہے وہ اس کو بھی مشورہ دے دیں گے۔ کسی کا کسی نیک کام کا ارادہ ہے، چلو کسی دنیاوی کام کا ارادہ ہے، کسی تجارت کا، کسی دکان کا ارادہ ہے، سست بندے کے پاس بیٹھے گا وہ اس کو اسی طرح کا مشورہ دے گا اور اس کو بھی کام نہیں کرنے دے گا۔ لہٰذا یہ صحبت کے اثرات، تو ایسے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دو اگر جو ہے تم سستی سے بچنا چاہتے ہو۔ اور اسی طرح علماء نے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے کہ بہت زیادہ کام اپنے اوپر اکٹھے کر لینا، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی، یہ شریعت کے اندر بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ بات ذہن کے اندر رکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقعوں کے اوپر جب دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ آئیں، ان کے ساتھ ایک عورت ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کا جب تعارف کروایا، فرمایا یہ وہ کون ہے؟ حضور نے پوچھا، فرمایا یہ وہ فلاں ہے، یعنی وہ فلاں، وہ جو بڑی نماز اور تہجد اور روزے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری سنت کی اتباع میں چلے گا وہ تو کامیاب ہوگا، اور جو میری سنت سے ہٹ کر چلے گا فرمایا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں فرمایا؟ یعنی اگر تم نے دینی بھی کسی چیز کے اندر لگنا ہے تو دینی کام کے اندر بھی ایک ترتیب کے ساتھ لگو، ایسا نہیں کہ اس کے اندر اتنا غلو اختیار کر لو کہ آج تو بڑے جوش کے ساتھ ہے، تھوڑا وقت جب آئے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ سستی ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قلا، عمل تھوڑا ہو لیکن عمل کے اندر دوام ہو، اللہ کو وہ عمل پسند ہے، مستقل عمل ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس فلاں بندے جیسے نہ ہو جانا کہ جس نے پہلے عمل تو شروع کیا تھا جوش کے ساتھ لیکن بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے شریعت کے اندر بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے، ایک ہی وقت کے اندر بہت زیادہ کام اپنے اوپر لاد لینا، یا ایک ہی وقت کے اندر جو ہے وہ دینی ایسے کام اپنے اوپر کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا جی سستی ہو جائے اور اس کا مزاج اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے۔ لہٰذا اس سے شریعت نے جو ہے یہ شریعت کے مزاج کے خلاف، اس سے بھی سستی پیدا ہوتی، اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ بھی ہے۔ اور بعض اوقات سستی کی وجہ جسمانی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، علاج سنت ہے لہٰذا علاج کروانا چاہیے جسم کے اپنے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ لہٰذا ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تو ایک رسی لٹک رہی، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ جی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ان کی، بھائی انہوں نے کیوں باندھی ہے؟ فرمایا وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، رات تہجد پڑھتی ہیں، پوری رات قیام اللیل کرتی ہیں، تو بال اس کے ساتھ باندھ دیتی ہیں کہ جب کوئی جھٹکا یا کوئی تکلیف یعنی جب نیند اونگ آئے تو پھر جو ہے کیا ہو جاؤں، دوبارہ بیدار ہو جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، فرمایا جب تک نشاط ہے عبادت کرو، جب نیند آ جائے تو سو جاؤ، بس یہ شریعت کا مزاج۔ اس لیے اپنے آپ کو جو ہے ایسی چیزوں کے اندر کہ جس سے جو ہے جسمانی کمزوری لاحق ہو جائے، یہ بھی شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے جو ہے اس سستی کی وجہ سے جو مسائل پریشانیاں، سب سے زیادہ بڑی پریشانی تکلیف، ہم تو چونکہ اخروی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، عبادت کے اندر سستی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ آفَاتٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے، وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، علم کی آفت کیا ہے؟ بھول جانا۔
وآفت العبادت الکسل، اور فرمایا عبادت کی آفت کیا ہے؟ سستی. یعنی عبادت کے اندر جو سستی ہے، یہ عبادات یعنی جو سستی ہے یہ عبادت کی آفات میں سے ہے. اور اسی طرح سب سے زیادہ جس سستی کا ہم مظاہرہ دیکھتے ہیں نماز جیسی عبادت کے اندر دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ جب کوئی نماز، آج یہ ہو گیا جی، آج کپڑے فلاں ہیں، آج فلاں ہے جی، آج فلاں مسئلہ ہے، کل سے شروع کریں گے جی. تو نماز جیسی عبادت کے اندر جو ہے وہ سستی، یہ کسی صورت کے اندر بھی. اور پھر سستی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں لیکن دیر سے پڑھتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بعض جماعت کا اہتمام کرتے ہیں لیکن مسجد میں جانے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. گھروں میں، دکانوں کے اندر جو ہے نماز جماعت، لہٰذا مساجد کا جو ہے جانے کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. بعض پڑھتے ہیں، فرائض صرف پڑھتے ہیں، پھر سنت نفل چھوڑ دیتے ہیں. اب یہاں جمعے کی آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو ایک دم شور اٹھ جاتا ہے، ابھی ہم نے سلام پھرا ہوتا ہے اور لوگ ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے نہیں مثال دینی چاہیے. بہرحال جو ہے اللہ تو فرماتے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَتِكُمْ، اللہ کے مغفرت، اللہ کے جو ہے اس کی طرف دوڑو بھاگو. اور یہاں پر پتہ نہیں کیا ایک دم جو ہے نا جی لوگوں کو کوئی اگر کوئی گھر جا کر سنتے پڑھتے تو اچھی بات ہے، لیکن زیادہ طبقہ تو یہیں باہر کا ہے، کام والے ہیں. اب یہ سنتے کہاں پر پڑھتے ہیں؟ اس لیے جو ہے اس کا اہتمام، اور یہ سنت موقدہ ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. صرف فرائض نہیں ہے تو بعض صرف فرض پڑھ کر سنت چھوڑ دیتے ہیں. حضور نے تو نوافل کے بارے میں بھی فرمایا، اللہ جل شانہ، حدیث قدسی ہے اور صحیح حدیث ہے، فرمایا جب کوئی بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے. گویا کہ اس کا سننا، دیکھنا، بولنا، چلنا سارے کا سارا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو سستی کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا سستی کی وجہ سے کئی لوگ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، کمانا چھوڑ کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں نے کہا مسلم معاشرہ ہمارا تو سارا جو ہے نا جی اس لعنت کا ہم شکار ہیں. اچھے خاصے جو ہے نا جی کما سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. کئی معذور آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ معذور بھی جو ہے نا جی کام کرتے ہوتے ہیں. اور کئی ایسے ہیں جو جسم سلامت ہے اور کھڑے ہو کر جو ہے نا جھوٹ موٹ کے دو آنسو بہائیں گے. ہم تو کہتے ہوتے ہیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر، میں نے کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان کیا، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کوئی بندہ اپنی ذاتی اعتبار سے سوال کرے گا تو سوال کرنے والے کا سوال کرنا بھی حرام ناجائز ہے اور اس کو دینا بھی حرام ناجائز ہے. ہاں اگر کسی دینی کام کے لیے چندہ وغیرہ ہے تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا ہے. لیکن ذاتی ضرورت کے لیے جو ہے نا جی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر، تو ایسوں کے لیے جو ہے نا جی مسلم شریف کی حدیث ذہن کے اندر رکھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. فرمایا جو بندہ سوال کرتا رہتا ہے، بھیک مانگتا رہتا ہے اور اس حال کے اندر کہ اس کو موت پھر آ جاتی ہے، اسی حالت کے اندر چلا جاتا ہے، کل قیامت والے دن جب رب کے دربار کے اندر حاضر ہوگا تو اس کے چہرے کے اوپر ذرا برابر بھی گوشت نہیں ہوگا. اب آپ اندازہ کرو کہ بغیر گوشت کے یہ چہرہ جو ہے، جس طرح آپ نے وہ کھوپڑیاں دیکھی ہوں گی، تو کس طرح کا جو ہے نا جی اس کا کیا حال ہوگا. تو یہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے متعلق جو ہے نا جی ارشاد فرمائی ہے. اس لیے جو ہے غفلت اور اس سستی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور وقت مختصر ہے، یہ حدیث ذہن کے اندر رکھ لیجئے. بعض لوگ سستی کی وجہ سے جمعے چھوڑ دیتے ہیں، یہ جمعہ بھی گیا، اگلا جمعہ بھی گیا. نمازوں کے اندر بھی سستی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ جمعوں کے اندر سے بھی چلے جاتے ہیں. ان کے بارے میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمِ الْجُمُعَاتِ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جمعوں کو چھوڑنے سے باز آ جاؤ. أَوْ لَيَخْمِتَنَّ اللَّهُ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یا اللہ تمہارے دلوں کے اوپر مور لگا دے گا.
ثم لیکونن من الغافلین، پھر اللہ تمہیں غافلین میں سے شمار کر لے گا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جی، دلوں پر مور لگ گئی نا جی، تو اس کے بعد پھر اس بندے کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ تو اس لیے جو ہے بعض لوگ سستی میں نمازوں کو چھوڑنے میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پھر جو ہے نا جی ان سے جمعے بھی جو ہے نا جی وہ کیا ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ انسان کی شخصیت کو سستی، لوگوں کا اعتماد ایسے بندے سے اٹھ جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھو کہ کئی کام جس سے ہم لوگ کام کرواتے ہیں، اب جب وہ سستی کی وجہ سے کام وقت پر نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگ جو ہے نا جی معاشرے کے اندر بھی بری نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے سستی کا علاج کیا ہے؟ ایک ہی بات مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے کہ سستی کا علاج بس صرف چستی ہے، بس اور کوئی ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ہاں دعائیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی یہ دعا، یہ جو میں نے شروع کے اندر تلاوت کی، حضور نے فرمایا، حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہم نے حضور سے یہ دعا بار بار سنی۔ حضور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تجھ سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں غم کی، پریشانی کی، والعجز عاجزی کی، والکسل اور سستی کی۔ حضور سستی سے رب کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی جو ہے اللہ جل شان سے سستی کی پناہ مانگیں، اور جو کام جو ہے اس کا علاج اور کوئی نہیں ہے بلکہ یہی علاج ہے کہ پکی نیت کر کے اپنے آپ کو جو ہے چستی کی طرف لے کر جائیں، اور یہ جو شیطانی وساوس ہے کل اور پرسوں والی، اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کیا پتہ جس کام کو نیکی کو ہم کل کے اوپر ٹال رہے ہوں کل کا سورج ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ اللہ جل شان سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔